پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے، جن پر گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2 حملے کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا جب سے سلسلہ شروع ہوا ہے، اب اس نہج پہ حالات پہنچ چکے ہیں کہ نہ تو عوام محفوظ ہیں اور نہ ہی سیاستدان محفوظ ہیں۔ کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے یا کیا ہونا چاہیے یا کس طرح کی پالیسی اپنانی چاہیے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر پاکستان کے سابق وفاقی وزیر داخلہ اور خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ۔ بہت شکریہ شیرپاؤ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ شیرپاؤ صاحب، آپ وہ شخصیت ہیں جس پر خود بھی جب آپ وزیر داخلہ تھے 2 حملے ہوئے اور آپ ان حملوں کے دوران زخمی بھی ہوئے۔ یہ فرمائیے گا کہ آج عوام بھی محفوظ نہیں ہیں، سیاستدان بھی محفوظ نہیں ہیں، کہاں ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے؟ شکریہ جوید صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ غلطی کہاں پر ہے اور کیا ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس موجودہ حکومت کے 3 سال گزر چکے ہیں اور 3 سال سے زیادہ، اور انہوں نے آپریشن مختلف جگہوں میں آپریشن شروع کیے اور وہ آپریشن مسلسل جاری رہے، ابھی بھی ٹرائبل ایریاز میں آپریشن جاری ہیں۔ تو اس ضمن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپریشن ہی صرف اس کا حل ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کو آگے بڑھائے اور اس کے شاید نتیجہ سامنے آ جائے، لیکن میں یہ بالکل اس سے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپریشن کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئی پولیٹیکل انیشیٹو بھی لینے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ 3 سال بعد ہم ایک دفعہ ری وزٹ کریں سارے اس وار آن ٹیرر کو اور ریویو کریں اور دیکھیں کہ بھئی کہاں ہم نے اس میں سے کیا کچھ گویا، کیا کچھ پایا اور کیا خامیاں ہیں، اور آئندہ کے لیے ایک روڈ میپ بنانے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں چونکہ اس کے زد میں پولیٹیشین بھی ہیں، اس کے زد میں لا انفورسنگ ایجنسیز بھی ہیں، اس کے زد میں سول سوسائٹی بھی ہے، تو سب نے مل بیٹھ کے اس کو آگے بڑھانے کی اس پہ ڈسکشن ہو اور ایک پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے جس کو اپنایا جائے۔ مگر جو اہم بات ہے وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک حکومت اس کے اوپر فوکس نہیں کرے گی، جب تک حکومت کا ریزالو نہیں ہوگا، تو یہ مسئلہ ایسے آسانی سے اگر ہم کہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا تو یہ ایسے بات نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کوئی سمجھتا ہے کہ بس کچھ دنوں کے لیے کوئی ملیٹنٹ یا کوئی سوئسائڈ بومنگ یا کوئی دھماکہ نہیں ہوتا تو بس یہ مسئلہ حل ہو گیا، یہ نہیں، یہ ایک لہر ابھی نئی شروع ہوئی ہے اور اس میں شدت اس لحاظ سے آئی ہے کہ جلسوں پہ اور جو لوگ جلسے کے جاتے ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا شیرپاؤ صاحب، یہ اس میں اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جن علاقوں میں آپریشنز ہو رہے ہیں وہاں پاک فوج اپنا کام تو کر رہی ہے، لیکن جو سیاسی قیادت ہے اس کو بھی اپنی ذمہ داریاں لینی ہوں گی اور وہاں پر عوام کو اعتماد دینا ہوگا۔ بالکل ایگزیکٹلی یہی میرا وہ ہے کہ جو پولیٹیکل انیشیٹوز کی میں بات کر رہا ہوں یا سیاسی ریٹ آف دی سول گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے، یہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آپریشن مثلا سوات میں آپریشن تقریباً مکمل ہو گئے ملکنڈ ڈویژن میں، مگر ابھی سول حکومت کو چاہیے کہ وہ جا کے اپنا ریٹ اسٹیبلش کرے، وہاں کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ جا کے اپنے علاقوں میں جائیں اور عوام کو اعتماد ملیں، کیونکہ بغیر عوام کے اعتماد سے یہ سلسلہ تو حل نہیں ہوگا، تو یہ ضروری ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ بس بندوق ہم نے فوج کے کرنے پہ رکھ دی اور وہی سب کچھ کرتے رہیں گے تو یہ تو آخرکار ہم نے فوج کو واپس ملکنڈ ڈویژن سے بتدریج واپس کرنا ہے، اور وہ تب واپس ہوگی جب وہاں پر ریٹ آف دی سول گورنمنٹ اسٹیبلش ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ، سابق وزیر داخلہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ اب حکومت کو اپنی پولیٹیکل رٹ کو بھی انہی علاقوں میں قائم کرنا ہوگا اور اپنی پالیسی کو، جو وار اگینسٹ ٹیررزم کے حوالے سے جو پالیسی ہے اسے ری وزٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تمام قوتوں کو مل کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔